الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، یہ انسانی تاریخ ہے اور اس کے بارے میں ایک بہت اہم بات یہ کی جاتی ہے کہ حکمران جب اپنے زوال کے قریب آتے ہیں تو ان سے ایک بہت بڑی غلطی ایسی سرزد ہو جاتی ہے جن سے ان کے اقتدار جو ہے اس پر مہر لگ جاتی ہے اور وہ شاید اقتدار سے محروم ہو جاتے ہیں، بلکہ اکثر اقتدار سے محروم ہو جایا کرتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت اس وقت جو غلطی کرنے جا رہی ہے بلکہ کر چکی ہے، اس نے ان کے دنوں کو مزید مختصر کر دیا ہے۔ یوں تو تحریک لبیک جو ہے نواز شریف کے زمانے سے شروع ہوئی تھی، اور نواز شریف نے جب ممتاز حسین قادری کو پھانسی دی تھی تو اس وقت تک یہ ایک پرامن تحریک تھی، اور اس کے جنازے کو جس طریقے سے علامہ خادم حسین رضوی نے ہینڈل کیا اور جتنے شاندار پرامن طریقے سے وہ جنازہ اختتام پذیر ہوا، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد پھر ناموس رسالت کے حوالے سے ایک تحریک لبیک کی ایک موومنٹ ہے جو بار بار مستقل چلتی گئی ہے، دھرنے آئے ہیں، بہت کچھ آیا ہے، اور تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کی ووٹوں کے اندر بھی پاپولیرٹی تھی، جس نے بہت سارے مقتدر حلقے جو تھے پاکستان کے ان کو دہلا کے رکھ دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو عموماً سمجھتے تھے کہ پاکستان میں سے مذہبی ووٹ جو ہے اب نے ختم کر دیا ہے۔ اب لوگ جو ہیں ایک داڑھی منڈے کو اور ایک ایسے آدمی کو جو جذباتی طور پر نام لے لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے، یا کسی اور کا صحابہ کا نام لے لے، یا اہل بیت کا نام لے لے، یا راستہ مدینہ کا نام لے لے، یا کوئی اور چیز کر لے تو اس کو لوگ ووٹ دیں گے، یہ مذہبی طبقے کو ووٹ نہیں دے گی۔ لیکن تحریک لبیک نے یہ ثابت کیا کہ اس کی پنجاب کے اندر تیسرے نمبر پر، پورے پاکستان میں 5ویں نمبر کی پارٹی آ گئی، اور یہ ووٹ بینک ایسا تھا جس نے لوگوں کو اور خاص طور پہ ان طاقتوں کو دہلا کے رکھ دیا جو اس قسم کے ووٹ بینک کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن سے آج تک تحریک لبیک جو ہے اس کے خلاف مستقل ایک ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے جس کو انہیں کچل دیا جائے۔ آخری جو دھرنا تھا جس میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو تھے وہ شریک تھے، اس کے بعد جب واپس آئے تو بیماری کے ساتھ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد سے بنیادی مطالبہ ایسا ہے کہ جو مسلمانوں کے بلکہ پوری امت مسلمہ کے دلوں کی دھڑکن تھی، اور مطالبہ کوئی اتنا بڑا نہیں تھا۔ فرانس کے سفیر کو غیر پسندیدہ شخصیت کہہ کر واپس نکالنا، آپ روز بھارت کے سفیر کو نکالتے ہیں، روز کہتے ہیں کہ جاؤ تم نکل جاؤ، اس لیے کہ ہم تمہیں ناپسندیدہ کہتے ہیں کہ تمہاری ہماری دشمنی جو ہے اس لیول کی ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت جو ہے وہ بھارت کی دشمنی سے بھی کم ہے؟ خدا نہ خواستہ۔ تو اس کے اوپر حکومت لڑی، باقی کچھ ہوا، اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 7 مہینے کے قریب شاد رضوی جو ہیں وہ ایک جیل کاٹ چکے ہیں، قید تنہائی کی جیل کاٹ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ان کی رہائی کا آرڈر کیا، لیکن حکومت کسی طور پر بھی عدالتی احکامات کو ماننے کو تیار نہیں۔ اس تحریک کا کوئی سلیپر سیل نہیں ہے، اس تحریک کا کوئی اغوا برائے تاوان والی صورتحال نہیں، اس تحریک کے کوئی دہشت گرد قسم کی وہ نہیں ہے لوگ کہ جا کے کسی کو قتل کر رہے ہیں، یا قاتلوں کا سیل نہیں، کوئی خودکش بمبار اس تحریک کے اندر موجود نہیں۔ عموماً ہماری انتظامیہ ایک غلطی کر رہی ہے، اور میں 32 سال اپنی انتظامی زندگی کو جو سامنے رکھ کے میں عرض کر رہا ہوں، غلطی ایک بنیادی طور پہ کر رہے ہیں جو پہلے بھی انہوں نے کی تھی۔ جب ان کو پابندی لگائی تھی تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اس لیے غلطی کر رہے ہیں تحریک لبیک میں خادم حسین رضوی یا ان کے بیٹوں کو چھوڑ کے بہت چند لوگ ہیں علماء کرام جو کہ مسجدوں کے مولوی ہیں جو اس تحریک کے ساتھ ہیں، پیر ان کے ساتھ بالکل۔ آخری جو ان کا آپس میں ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، وہ فیصل آباد کی ایک جگہ ہوئی تھی، جو لوگ کہتے ہیں کہ تم ایک سیاسی نعرہ لگاتے ہو، تم فیصل آباد کی اس مسجد میں، احمد رضا کی مسجد ہے، اس میں آپ نعرہ لگاؤ گے ہم آپ کو نکال دیں۔ عموماً خادم حسین رضوی صاحب جو تھے ان پیروں کو اور ان لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح کہتے رہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہ ہی ہے فقط تندو ہے دلگیری، اور ان کا فلسفہ علامہ اقبال سے مستحق ہوتا تھا، اسی کے شعروں سے لوگوں کو گرماتے تھے۔ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں اور یہ کیسے لوگ ہیں کہ وہ وارفتگی کے ساتھ ایک چارج کراؤڈ کے ساتھ، میں نے اپنی زندگی میں سیاسی تاریخ میں بڑے بڑے جلسے دیکھے ہیں، بھٹو کے جلسے بھی دیکھے ہیں، لیکن اس طرح جانساروں والا کراؤڈ جو ہے، اس طرح جانساروں والا مجمع میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عزت و توقیر میں اضافہ جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے کیا تھا، اور یہ غازی علم الدین کی روایت ہے۔
اور اسی روایت کو آج تک آگے لے کے چلتے ہیں، اور ممتاز قاضی ممتاز حسین قادری کی روایت کو بھی اس کی ایک حصہ اور لڑی سمجھتے ہیں۔ قائد اعظم نے قاضی علم الدین کا مقدمہ لڑا تھا، اور علامہ اقبال نے غازی علم الدین کو خاموشی سے میاں والی میں دفن کر دیا گیا تھا، اور اپنی ضمانت پر 1 مہینے کے بعد ان کے جسد خاکی کو وہ لاہور لائے تھے، اور لاہور کا جنازہ ہوا تھا، بہت بڑا تاریخ کا بہت بڑا جنازہ تھا، اور اس میں علامہ اقبال نے ان کو دفن کرنے کے بعد اپنا وہ مشہور فقرہ بولا تھا کہ ہم ساری زندگی دین کی آواز بلند کرتے رہے، اور ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے شاید بہت کام کیا ہے، لیکن ترخانوں کا بیٹا بازی لے گیا۔ اس تحریک کے اندر ہر بندہ ترخانوں کا بیٹا بننا چاہتا ہے۔ آپ اس میں شیڈول 4 کی پابندیاں لگا کے 50-60 علماء کو بند کر دیں گے، لیکن اس لوگوں کو کیا کریں گے جو اس پاگل پن کے ساتھ باہر نکلے؟ ہر بندہ، اور وہ سینٹیٹی کسی مولوی سے نہیں لے رہا، وہ سینٹیٹی قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال سے لے رہا ہے۔ گزشتہ عرصے کے اندر کسی میڈیا کے معاملے، کسی تنظیم پر اس طرح میڈیا کی پابندی لگی جس طرح ان پر لگائی گئی، کسی تنظیم کے خلاف اس طرح کے کریک ڈاؤن نہیں ہوئے جس طرح ان کے خلاف ہوئے۔ آج گزشتہ کچھ عرصے سے ان کے ساتھ نیگوسیشن جو چل رہی تھیں، اس کے بعد آج چونکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان پولیس والوں کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں، ان انٹیلیجنس ایجنسی والوں پر بھروسہ کر رہے ہیں، جنہوں نے شاید ان کو سکھا دیا ہے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ریاست بہت طاقتور ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آج آپ اس ساری صورتحال کو دبا رہے ہیں، آنسو گیس پھینک رہے ہیں، اس پورے کے پورے مجمع اور دھرنے کو ختم کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر یہ شہروں اور دیہاتوں میں اور قصبوں میں یہ صورتحال پھیل گئی اور ناموس رسالت کی موومنٹ وہاں چل گئی، اور مجھے پتہ ہے کہ کوئی قصبہ ایسا نہیں، کوئی گاؤں ایسا نہیں، کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں 100-200 ورکر جو ہے وہ تحریک لبیک کا اور ناموس رسالت والا ورکر موجود نہیں ہوگا۔ تو مجھے آپ کی اسٹرینتھ کا اندازہ ہے۔ آپ پورے پاکستان کے اندر 200-250 جگہوں پہ اگر یک وقت جلوس نکلنا شروع ہو جائے تو 5 سے 7 سپاہیوں سے زیادہ آپ کے پاس نفری موجود نہیں۔ پنجاب میں 1 لاکھ سے زیادہ سپاہی موجود نہیں ہیں۔ پوری اسٹرینتھ ہے وہ 3.5 لاکھ کے قریب پورے پاکستان میں پولیس بنتی ہے، جس میں 1,15,20,000 جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کو نافذ کیا جا سکتا ہے، باقی نہیں ہیں۔ لیکن شاید عمران خان صاحب کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ خان صاحب یاد رکھیں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت سعد کی گرفتاری کے لیے، لیکن نہیں، یہ ایک تسلسل ہے، اور یہ تسلسل اس دن سے شروع ہوا ہے جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے گئے تھے، اور ان کو ایک فرانس کے صدر نے سر عام لگایا تھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکت کے بعد ان کا شاید اس دنیا میں زندہ رہنا بھی بیکار ہے۔ یہ اس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہو کے نکلے ہوئے لوگ۔ ان لوگوں کو روکنا اور ان لوگوں کے راستے میں آپ رکاوٹیں کھڑی کرنا اور ان پر بم پھینکنا اور ان پر آنسو گیس کے بم پھینکنا اور ان کے اوپر لاٹھی چارج کرنا اور ان کو زخمی کرنا، یہ آپ ایک فصل بو رہے ہیں جو فصل مستقل آپ کے خلاف لگے گا۔ میں آج وارن کر رہا ہوں کہ اگر یہ صورتحال ایسی رہی تو سال کے بعد جب الیکشن ہوں گے تو خان صاحب ایک بات یاد رکھیے، یہ آپ کے لوگ الیکشن میں حصہ لینے کے قابل رہیں گے۔ میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں ریلیجس فیکٹر جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، تو آپ نے کہا تھا کہ جماعت اسلامی اور فضل الرحمان کو دیکھو ختم ہو گئے۔ ہاں، سیاسی پارٹیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن پاکستان میں ریلیجس فیکٹر نہیں ختم ہو سکتا۔ یہ وہی ریلیجس فیکٹر ہے جس کا آپ ریاست مدینہ نام لیتے ہیں، یہ وہی ریلیجس فیکٹر ہے جس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ یہ وہی ریلیجس فیکٹر ہے کہ جو آپ یا اور لوگ ایکسپلائٹ کریں تو احسن اقبال تہجد گزار ماں کا بیٹا جو ہے اس کو گولی لگتی ہے۔ یہ وہی ریلیجس فیکٹر ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر بہت بڑے لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، لوگوں کے منہ پہ کالک اور سیاں مری جاتی ہیں، اور یہ ریلیجس فیکٹر پاکستان میں سب سے مضبوط جو ہے وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے ساتھ وابستہ ہے۔ آج بھی کہہ رہا ہوں، وقت ہے، ابھی بھی باز آ جاؤ، ورنہ یہ مارچ آپ کی سیاست کی کتاب بند کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔